مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی چند ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ بس انہی کا مختصر خلاصہ اور ان کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ جو کفار کی بہت زیادہ تکالیف، بہت زیادہ مصائب، بہت زیادہ آزمائشوں کے اندر پھنس کر گھبرا جاتے ہیں، تو ان مسلمانوں سے، ان ایمان والوں سے، ان کلمہ پڑھنے والوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم صرف تھوڑی سی آزمائش پر، تھوڑی سی پریشانی پر، تھوڑی سی تکلیف پر، تھوڑی سی مصیبت پر، تھوڑے سے غم اور درد اور کڑن پر اتنے پریشان ہو گئے، اور حالانکہ آپ ایمان لانے والے ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ سوال اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے کر رہے ہیں جو بیچارے گھبرا جاتے ہیں۔ تھوڑی سے کفار اور باطل کی طرف سے کچھ اگر آزمائش ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہر ایک گھبرا جاتا ہے بندہ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بطور تسلی دینے کے ایک سوال چھوڑ رہے ہیں کہ اتنی جلدی گھبرا گئے، اتنی جلدی پریشان ہو گئے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو ہم نے اس طرح کی آزمائشوں کے اندر ڈالا ہے، ایسی ان پر مصائب آئے ہیں، تکالیف آئی ہیں، پریشانی آئی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کلمے سے، اس اسلام سے، اس مذہب دین سے روگردانی نہ کی، اپنے جس راستے پر تھے، صراط مستقیم پر گامزن تھے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو آپ اتنی جلدی پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب یہاں پر انداز ہے۔ آدمی اگر اس کا مطالعہ کرتا ہے تو خدا کی قسم عربی جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ اش کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انداز میں تسلی دے رہے ہیں، کیا انداز میں سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ فرمایا حسب الناس، کہ لوگ یہ گمان کر رکھے ہیں، یہ گمان کیا ہوا ان لوگوں نے، خیال کیا ہوا ہے کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ صرف ایمان لانے کے بعد ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہم پر کوئی آزمائش ہی نہیں آئے گی، ہمیں کوئی تکالیف کے اندر سے گزرنا ہی نہیں پڑے گا۔ نہیں، اللہ فرمائے احسب الناس، لوگوں نے کیا یہ گمان کر رکھا ہے ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف ان یقولوا یہ کہنے پر کہ آمنا ہم ایمان لے کر آ گئے، وہم لا یفتنون ان کو آزمایا نہیں جائے گا، کہ نہیں آزمایا جائے گا۔ اللہ آگے فرما رہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
کہ مسلمانوں جو ذرا سی تکلیف کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے، گھبرا جاتے ہو، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی لوگ کو امتیں آئی ہیں، انبیاء کی امتیں آئی ہیں، ان تمام کو آزمایا ہے، ان تمام کے اوپر تکالیفیں ہم نے دی ہیں، ان کو تمام تر امتحانات سے نکلنا پڑا ہے۔ اب آپ بھی ذرا سی تکلیف آپ کے اوپر آ جائے تو آپ گھبرا جاتے ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرما رہے ہم نے آزمایا اس لیے ہے، ہم آزمائش میں اس لیے ڈالتے ہیں، امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس اسلام کے اندر داخل ہونے میں، کلمہ پڑھنے کے بعد کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اللہ کو تو یہ معلوم تھا، پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ کو معلوم تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن ہم جتنے بھی عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اس برادری میں رہنے والے، اس حلقے کے اندر رہنے والے، اس طبقے کے اندر رہنے والے، اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والے، ان کے آپس کے درمیان میں امتیاز ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون اسلام کے اوپر چلنے کے اندر آمادہ ہے، پکا ہے اور پختہ ہے، کون کچا ہے اس کے اندر۔ دیکھو اگر آدمی کے اوپر پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی دکھ اور درد نہ سہنا پڑے، تو پھر اس کا پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ ایمان کیسے مضبوط ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو صحابہ کرام کے اوپر، جن کے اوپر یہ عجیب مصائب آئے، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان کا نام آج تک لوگ جانتے ہیں۔ بہت سے صحابہ ایسے جن کے اوپر تکلیفیں آئی لیکن لوگوں کو معلوم نہیں، بہت سے کہ جن کو بالکل تکلیف نہیں آئی، ان کا نام اور نشان بھی لوگ نہیں جانتے، لیکن دیکھو پوری دنیا یہاں تک کہ کفر جانتا ہے حضرت بلال حبشی کو، حضرت خباب کو، حضرت خبیب کو، حضرت عمار یاسر کو، حضرت زنیرہ کو، حضرت سمیہ کو، پوری دنیا جانتی ہے کیسی قربانیاں دی، تکالیف انہوں نے اٹھائی۔ تو آدمی کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس کو آزمایا جاتا ہے، تکلیف میں جب آ جاتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آرے کے نیچے رہ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، انگاروں کے اوپر لیٹ کر بھی اللہ اللہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز عجیب ہے کہ بالکل بھی یہ گمان مت کر کے رکھو کہ ہم تو آزمائے نہیں جائیں گے، ہم پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ نہیں، کلمہ پڑھ لیا تو پریشانی تو آنی ہے، آزمائش آنی ہے، تکالیف آنی ہے، مصائب آنے ہیں، پہ در پہ بھی آ سکتے ہیں۔ جس طرح کے آدمی کے اندر ایمان ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے، اسی انداز میں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام کے ان واقعات کو، ان قصص کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا انبیاء علیہم السلام کے اوپر جتنے مصائب، تکالیف، آزمائش، امتحان کے طور پر آئے وہ سخت تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی جو تکالیف ہیں، آزمائش ہیں، ان پر مصائب ہیں، ان پر امتحانات ہیں، وہ سب سے الگ ہے۔ جس درجے کا انسان ہوتا ہے، جس درجے کا پیغمبر اور نبی ہوتا ہے، اسی درجے کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر آج ہم پر بھی کچھ مصائب آ جائیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے اسلام کے اوپر پختہ رہنا چاہیے۔ خدا کی قسم ہمارا المیہ یوں ہے، اللہ معاف فرمائے، بولتے وہ بھی شرم آتی ہے۔ اگر اچھا کھانے پینے کو سب کچھ مل رہا ہے، میسر ہے، اپنی نعمتوں میں مگن ہو جائیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے۔ جب کچھ نہیں ملتا، جب لگے رہتے ہیں، جب مسجد کے ساری صفیں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جب آدمی کو نعمتیں مل جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے بہچاڑ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی احکام ہوتے ہیں ان تمام کو ٹکرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی بہت طرح آزماتے ہیں، کبھی اولاد کو چھین کر، کبھی روزی چھین کر، کبھی کس طرح تو کبھی کس طرح۔ اللہ کا اپنا ایک مزاج ہے، اللہ کا اپنا انداز ہے، جس طرح بھی چاہے اپنے بندے کو پرکھے۔ ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے کو کئی طرح آزماتی ہے، آزماتی ہی نہیں آزماتی بھائی، کبھی کس طرح کہ میرا بچہ کی غلط لائن میں تو نہیں لگا ہوا، کبھی کون سا طریقہ اپناتی ہے، کبھی کون سا طریقہ اپناتی ہے کہ میرا بچہ خراب نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، ماں باپ اپنے بچے سے کتنا محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف ہو، اس کو بخار ہو یا اسی طریقے سے کوئی اور پریشانی کا سبب ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اس کو
اور ڈاکٹر نے بھائی مشورہ دے دیا اس کو انجیکشن لگے گا, ڈرپ لگے گی. انجیکشن سوئی جب لگتی ہے تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی. لیکن ماں باپ دونوں اپنے بچے کو پکڑے ہوئے اور ڈاکٹر کو کہا آپ سوئی لگائیں, اس کو انجیکشن لگائیں. بچہ ان کے سامنے بلبلا رہا ہے, رو رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ برداشت کر رہے ہیں ماں باپ. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سی دیر کی تکلیف ہے, اس کے بعد فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ نے چاہا, اللہ نے اس کے اندر اگر فائدہ رکھا تو اس میں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو. اسی طرح ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و ایک ماں باپ اس طرح کر رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کس طرح آزماتے ہیں پھر ہم. یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ہمیں یہاں پہ تکلیفیں آتی ہیں نا, یہ سوئی کی مترادف ہے. جیسے ایک انجیکشن لگاتا ہے ڈاکٹر, تھوڑی سی ذرا سی تکلیف ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا کہ سوئی کے برابر ہوتی ہے وہ تکلیف. اللہ کے ہاں اتنا اجر ہے اس کے اندر جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن یہ اس وقت ہے جب آدمی کے اوپر تکلیف آ جائے, آزمایا جائے, امتحان اللہ تبارک و تعالی لے رہے ہوں, یا اسی طریقے سے کسی مصائب کے اندر گرفتار ہو جائیں, اس کے باوجود اپنے اسلام پر پابند رہیں, اس پر مستقیم المزاج رہیں. یہ نہ ہو کہ بالکل ہٹ جائے, نہیں یار اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے سارے مسائل کو حل ہی نہیں کر رہے, میں تو اور مسائل میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا, حالانکہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں, اسی طریقے دین و تبلیغ کا کام بھی کر رہا ہوں, اس کے باوجود میرے اوپر یہ مسائب آ رہے ہیں. چھوڑو, اللہ کے دین کا کام ہم نہیں کرتے. اللہ کے بندو, اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا تو یہ وعدہ ہے مسلمانوں سے, اور حکم فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ کے دین میں جڑ جاؤ گے, ینصرکم, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اس دین کے اندر جڑنے کی بنا پر تمہارے قدموں کو جما دے گا اللہ تبارک و تعالی. ہوتا کیا ہے, ہم اللہ کے دین سے ہٹ جاتے ہیں, تھوڑی سی بھی تکلیف آتی ہے, تھوڑی سی بھی مصیبت آتی ہے, اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے ہٹنے کا ذریعہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی تکلیف, ذرا سی مصیبت, ذرا سی پریشانی, کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے وہ. اس لیے ہم نے گھبرانا نہیں چاہیے, کچھ بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی سے مانگے. 2 رکعت پڑھیں, 4 رکعت پڑھیں, 6 رکعت پڑھیں. خدا کی قسم صحابہ کے زمانے بھی اللہ وہی تھا, آج ہمارے زمانے کے اندر بھی اللہ وہی ہے. جو صحابہ کے زمانے میں ان کے کام فرمایا کرتے تھے, آج ہمارے زمانے میں نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی. تمام تر اللہ تبارک و تعالی کے صحابہ کے زمانے کے اندر بھی وہی خزانے تھے, آج بھی وہی خزانے ہیں. اللہ کا قرآن اس وقت بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تبارک و تعالی کے ہی ہے زمین و آسمان کے جتنے خزانے اللہ کے دست و قدرت میں. آج ہوتا کیا ہے, ذرا سا بھی تھوڑا مسئلہ ہو جائے فوراً چلے جاتے ہیں, سارا ہمارا ایمان خراب, اسی طریقے سے نیت خراب. کوئی اللہ معاف فرمائے ہمیں موقع نہیں ملتا, ورنہ چوری کرنے کے اندر قسم نہیں ڈالیں, موقع نہیں مل, جہاں موقع مل جائے وہیں ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے. تو اس لیے اگر کوئی پریشانی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, تو اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب ترین انبیاء کو بھی جانچا ہے, پرکھا ہے, ان کو پر آزمائشیں ڈالی ہیں اور ان کو آزما کر دیکھا ہے, امتحان لی ہے. اگر آج ہم پر بھی کوئی آزمائش آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ اللہ کی طرف سے. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کبھی کبھار آدمی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اس کے گناہ کے سبب آتی ہے, یہ دیکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے کبھی کبھار اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا رہے آدمی, اپنے کاموں کے اوپر نظر ثانی کرتا رہے کہ یار کوئی گناہ تو مجھ سے سرزد نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے میں بار بار گرفتار ہو رہا ہوں اس گناہ کے اس مصیبت کے اندر. لہٰذا اپنے عمل پہ نظر ثانی کرے. اگر دیکھتا ہے کہ واقعی اس کو نظر آتا ہے کہ ہاں میں اس کے اندر گڑبڑ کر رہا ہوں, اپنے کاروبار کے اندر, اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے اندر, اپنے والدین کے حقوق کے اندر, اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کے اندر, تو پھر اس کے اندر نظر ثانی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے. اگر کچھ اس طرح کے معاملات نظر نہیں آتے, پھر اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں, لیکن اگر آزمائش آ گئی ہے اللہ مجھے استقامت نصیب فرما, ثابت قدمی نصیب فرما. یہ نہ ہو کہ میں اس کلمے سے پھر جاؤں اور اسلام کو چھوڑ بیٹھوں. اللہ کی قسم سب سے بڑا بدترین شخص اور سب سے غریب شخص وہ ہے جس کے پاس کلمے کی جو نعمت ہے یہ چھن جائے. سب سے امیر ترین شخص وہ ہے جس کے پاس کلمے کی نعمت موجود ہے. صحابہ کرام سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میرے یارو بتاؤ سب سے زیادہ غریب شخص کون ہے, فقیر سب سے بڑا کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول فلاں شخص, فلاں شخص. اللہ کے رسول نے کہا میرے یارو آپ تو بڑے سادہ ہو,
آپ کو تو اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میں بتاتا ہوں، سب سے غریب اور فقیر شخص وہ ہے کہ جس کے پاس یہ جو اسلام ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسی نعمت نہیں ہے. وہ سب سے غریب ترین شخص ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. اور سب سے مالدار اور امیر ترین شخص وہ ہے جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے. آج ہم اللہ کی قسم اس کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، لمحہ بلمحہ. آپ دیکھیں نا، اس کلمے کو ہم بالکل حقیر سمجھتے ہیں اور کافر کو اپنے سے اعلیٰ تر سمجھتے ہیں، حالانکہ کفار کی کیا حیثیت ہے. ہمارے استاد محترم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ خدا کی قسم مسلمانوں کی برکت سے کفار کھا رہے ہیں. جب تک ایک بھی کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس دھرتی کے اندر موجود ہے تو انگریز بھی اس کی برکت سے کھا رہے ہیں. جس دن یہ کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا، اور انگریز بھی یہ جانتا ہے، انگریز یہ جانتا ہے، باطل جانتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کی برکت ہے جس کی وجہ سے آج ہم بھی کھا رہے ہیں. آج ان کے کاروباروں میں کثرت کیوں ہے، وافر مقدار میں ان کو ملتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان اصول کے مطابق کاروبار کرتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتلایا. اب انگریز کے اصول اٹھا کر دیکھیں، وہی صحابہ والے اصول ملیں گے آپ کو. البتہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، باقی تمام تر اصول ان کے اندر وہ پائے جاتے ہیں. ایک انگریز اگر مسلمان ہو جاتا ہے نا، وہ مسلمان سے زیادہ پختہ ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے. مسلمان تو لمحہ بلمحہ ڈنڈیاں مارتا ہے، دیکھتا ہے موقع مل جائے، کہیں نہ کہیں کوئی کنارہ ملے، کوئی کہیں سے مجھے راستہ ملے بس. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اپنے اس اسلام کے مطابق، اس اسلام کے جتنے بھی ضابطے ہیں، جتنے قواعد ہیں، جتنے ہی اصول ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ یہاں سے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب آزمائش کے اندر کسی کو ڈالتے ہیں نا، پہلے بھی لوگوں کو ہم نے ڈالا ہے آزمائش کے اندر، یہ اس لیے نہیں کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دیں، ان کو درد دیں، ان کو دکھ کے اندر ڈال دیں. بالکل اس لیے ہم ڈالتے ہیں تاکہ ان کا پتہ چل جائے کہ صدق اور سچائی اور جھوٹا پن ان کے اندر، کس کے اندر منافقت ہے، کس کے اندر ایمان ہے، کس کے اندر کفر ہے. صرف اس وجہ سے، تاکہ لوگ اس کی امتیاز، اس کے اندر تمیز، اس کے اندر فرق کر لیں. اور آگے فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کہ وہ لوگ، کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، بدترین کام کرتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے اور برے زیادہ سے زیادہ گندے کام کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، اسی طریقے سے زنا کرتے ہیں اور دیگر جتنے بھی گندگیاں ہیں ان تمام کے اندر مبتلا ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان یسبقونا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے آگے بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے، اللہ ہمیں پکڑ نہیں سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ساء ما یحکمون، یہ یاد رکھیں کہ یہ ان کا جو فیصلہ ہے، ان کا یہ گمان ہے، ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ تصور ہے، بالکل غلط ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی آگے بھاگ ہی نہیں سکتا، اللہ سے کوئی مفر نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی رائے فرار نہیں ہے اللہ سے. آگے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. دیکھو ایک آدمی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یار یہ اس کے اندر تو میرے فائدے ہی فائدے ہیں، یہ کام میں کروں گا، اس میں منفعت ہی منفعت ہے، اس میں میرے لیے بڑے ہی منافع ہیں، اس میں میرے لیے بہت زیادہ مال ہی مال ہے، تو آدمی کس طرح ہمتن ہو کر اس چیز کی طرف لگ جاتا ہے. جس محنت کے بارے میں آج آدمی کو اندازہ ہو جائے اس میں بہت زیادہ مال ہے، اس میں بہت زیادہ میرے لیے منافع ہے، تو آدمی کبھی بھی اس محنت سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے. ہٹتا ہے بھائی؟ نہیں ہٹتا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ جس بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا، اللہ سے ملاقات کی امید ہوگی، وہ تو کبھی بھی آزمائشوں کے اندر پھنستے چلے جائے گا، اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی 4 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، 1 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں ہم، اللہ رب العالمین سے ملاقات کا وقت ہو رہا ہے، تو وہ گھبرائے گا نہیں کبھی بھی موت سے. گھبراتا وہ شخص ہے جس کو زندگی بڑی محبوب لگتی ہے، جس کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے. گھبراتا وہ نہیں جس کو کہتے ہیں کوئی موت اگر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنا، لقاء کرنا، اس سے بڑی نعمت کی بات کیا ہے؟ فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. اور یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے موت کا وقت متعین کر رکھا ہے، جب یہ آئے گا تو انسان خوش ہو جائے گا، کوئی پریشانیوں کے اندر وہ گرفتار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش میں اس کو ڈالا تھا، ان آزمائشوں سے وہ نکلتے ہوئے یہاں تک کہ اسلام کو، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گیا. اللہ کے پاس پہنچ گیا ایمان کے صحیح سلامتی کے ساتھ. خدا کی قسم اس سے بہترین اور اعلیٰ ترین کوئی شخص نہیں ہے.
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالی خوب اچھی طریقے سے سننے بھی والے ہیں۔ اب تو دیکھو ہم تو سنتے ہیں ان چیزوں کو جو ہمیں کانوں سے سنائی دیتی، اللہ تبارک و تعالی اندر کی چیزوں کو بھی سنتے ہیں، اندر کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کو فرمایا العلیم، اللہ سننے والے بھی ہیں اور اندر کی چیزوں کو جاننے والے بھی ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ دلوں کے اندر جو بھید ہے نا، خیالات ہے، تصورات ہے، گمان ہے، ان تمام تر کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم پر کوئی پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اس کو ثابت قدمی کے ساتھ سہنا یہ ایمان کی ایک علامت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم سب سے بڑی چیز ثابت قدمی ہے، دنیا کے اعتبار سے دیکھو اور اسی طریقے سے آخرت کے اعتبار سے دیکھو۔ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کسی سیٹ کے پاس کام کرتا ہے، اس کے مزاج میں ثابت قدمی نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، تو وہ چل نہیں سکتا۔ وہ 2 4 5 6 دن کے بعد کوئی دوسرا سیٹ ڈھونڈے گا، پھر تیسرا ڈھونڈے گا، یہاں تک کہ مہینہ گزر جائے گا، اس کی سیلری کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اخروی اعتبار سے دیکھے، دینی اعتبار سے دیکھے، اگر ثابت قدمی نمازوں میں نہیں ہے، کبھی 2 نمازیں پڑھ لی، کبھی 5 نمازیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھ رہا، تو یہ بندہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ جو مستقیم المزاج ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہر چیز کے اندر ثابت قدمی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ثابت قدمی نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔